أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. یہ چند آیات جو سورہ ابراہیم کے آخر سے لی گئی ہیں، ان میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. اس میں اول مخاطب تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین ہی ہیں، لیکن وہ سارے مخالفین اس میں شامل ہیں جو قیامت تک اس ذیل میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور وہ سارے مخالفین مخاطب ہیں جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس سے پہلے تنبیہات پہنچ چکی ہیں اور عبرتوں کے سامان ان کے لیے مہیا کر دیے گئے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے مساکن میں رہ رہے ہو، ان بستیوں میں رہ رہے ہو، ان گھروں میں بس رہے ہو جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے تھے. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور خوب اچھی طرح تم پر روشن ہو چکا ہے کہ پھر ہم نے ان سے کیسا سلوک کیا تھا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تو مثالیں دے دے کر کھول کھول کر یہ معاملات تمہیں خوب سمجھا دیے، مگر اس کے باوجود یہ لوگ مکر سے باز نہ آئے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہ مکر کر گزرے. مکروا مکرہم کا مطلب ہے اپنے مکر کو
اپنی حد استطاعت تک انتہا تک پہنچا دیا. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کا مکر اللہ کے پاس ہے. اس کا مطلب کہ اللہ کے پاس ان کا مکر ہے یہ ہے کہ مکر اگر نظر اور احاطے سے باہر ہو تو پھر وہ خطرناک ہوتا ہے. عموماً مکر چھپ کر کیے جاتے ہیں، تدبیروں پر اخفاء کے پردے ڈالے جاتے ہیں تاکہ جب یہ اچانک ظاہر ہو تو زیادہ سے زیادہ نقصان اپنے دشمن کو پہنچا سکے. لیکن جو مکر اس کی نظر سے اوجھل نہ ہو جس کے خلاف مکر کیا جا رہا ہے، بلکہ یہی نہیں بلکہ وہ اس مکر کی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہو. عند اللہ مکرہم کا یہ مطلب بنا کہ ان کا مکر تو خدا کے حضور ایک ایسی معمولی سی چیز کی طرح پیش نظر ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خدا کی تقدیر اس مکر کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. چنانچہ آیت کا اگلا ٹکڑا اسی مضمون کو نمایاں کر رہا ہے. فرمایا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ خواہ ان کے مکر کی حیثیت اتنی بڑی کیوں نہ ہو، خواہ ان کا مکر اتنا خطرناک ہی کیوں نہ ہو کہ پہاڑ اس مکر سے ٹل جائیں. اور اس کے بعد جو بظاہر ایک سوالیہ فقرہ ہے اور انسان توقع رکھتا ہے کہ جواب آئے گا، اس کے بعد اس کا جواب نہیں ہے. ان کا نہ مکرہم لتزول منہ الجبال، اگر ان کا مکر اتنا بڑا بھی ہو کہ پہاڑ ٹل جائیں، آگے کیا ہے اس کا جواب نہیں آیا. تو لازماً اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے اور یہ اسی کی تشریح ہے، اور وہ جواب ہے عند اللہ مکرہم، کہ خواہ پہاڑوں کو ٹلا دینے والے مکر بھی وہ اختیار کریں تب بھی ان کا مکر خدا کے حضور ایک معمولی سی چیز کے طور پر سامنے رہتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس کے مان بعد کفار سے خطاب چھوڑ کر خدا تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہوتا ہے. فرماتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، تو ہرگز یہ گمان نہ کر کہ اللہ رسولوں کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدوں کو ٹلا دے گا، ان سے منحرف ہو جائے گا. ہرگز نہیں. جو وعدے خدا تعالیٰ اپنے رسولوں سے کرتا چلا آیا ہے ان سے وہ کبھی منحرف نہیں ہوگا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، خدا تعالیٰ یقیناً بہت غلبے والا اور قوت والا انتقام لینے والا ہے. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر کہ خدا تعالیٰ وعدوں کو ٹالنے والا نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ تیرے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو نہیں ٹالے گا. اس لیے کہ یہاں ایک اللہ کی سنت کا بیان ہو رہا ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. اس میں یہ فرق نہیں دکھانا مقصود کہ جو وعدے خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے ہیں محض اس وجہ سے ان کو نہیں ٹالے گا، بلکہ فرمایا کہ جو وعدے رسولوں سے میں کرتا ہوں، خواہ ان کی کوئی بھی حیثیت ہو، اول ہوں آخر ہوں ادنا ہوں نظر آئیں یا اعلیٰ دکھائی دیں، خدا کا یہ اصل قانون ہے کہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کو کبھی وہ نہیں ٹالتا. اس میں ایک عظیم شان قوت پیدا ہو جاتی ہے. کسی جگہ کسی حیثیت میں بھی کوئی رسول آیا ہو یا کسی جگہ کسی حیثیت سے بھی کوئی رسول آنے والا ہو، یہ اٹل قانون ہے خدا تعالیٰ کا کہ اس کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو خدا تعالیٰ کسی صورت میں نہیں ٹالے گا، اور عزیز بھی بنے گا اور ذو انتقام بھی بنے گا. عزیز کا مطلب ہے جو غالب ہو اور قدرت رکھتا ہو غلبے پر، اور اس کا غلبہ اس کے لیے عزت کے سامان بھی پیدا کرے. یعنی تحقیر اس غلبے کا حصہ نہ ہو جس کے نتیجے میں دنیا اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے لگے. عزیز کے لفظ کو اس لحاظ سے سمجھنا ضروری ہے کہ غلبہ تو بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کا بھی ہو جاتا ہے. ہٹلر بھی غالب آ گیا تھا، ہلاکو خان بھی غالب آ گیا تھا، لیکن ان کا غلبہ عزیز کا غلبہ نہیں تھا.
کیونکہ اس غلبے کے ساتھ ذلتیں وابستہ تھیں، اس غلبے کے ساتھ ہمیشہ کی بعد میں آنے والی لعنتیں بھی وابستہ تھیں۔ جب تک ان یادوں کو زندہ رکھا جائے گا، ان کے ساتھ ان لعنتوں کو بھی زندہ رکھا جائے گا جو بعض ظالموں نے اپنے وقت میں کمائیں، اور ایسی کمائیں کہ نسل بعد نسل بھی وہ ختم نہیں ہوتی۔ لیکن جب عزیز کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ عزت کا مفہوم لازم ہے۔ اسی لیے عزت اور عزیز بظاہر دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل جل گئے ہیں یہ مفہوم کہ ایک ہی لفظ ان دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو عزیز کا غلبہ ہوگا، اور ذو انتقام کا، ایسا جو انتقام لینے والا ہے، ذو انتقام یا ذو انتقام لفظ مجھے صحیح یاد نہیں، ذو انتقام ہے، انتقام والا خدا اس غالب آئے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے مخاطب تھے دشمن، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، باوجود اس کے کہ ان کو بار بار متنبع کیا گیا، باوجود اس کے کہ ان لوگوں کو وارث بنے، ان مکانوں میں رہے، ان محلوں میں ٹھہرے جہاں اس سے پہلے بعض لوگوں کو سزا مل چکی تھی۔ اور خدا تعالیٰ نے پھر کھول کھول کر مثالیں بھی ان کے سامنے رکھ دیں۔ ذو انتقام کے غلبے سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ ان چیزوں سے عبرت حاصل نہیں کریں گے اور فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اور لازماً اللہ تعالیٰ ان سے ان کے ظلموں، ان کی زیادتیوں کا انتقام لے گا۔ آج کل جو پاکستان میں حالات ظاہر ہو رہے ہیں وہ انہی پیش خبریوں کے مطابق ظاہر ہو رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی انتقام کی چکی چل پڑی ہے، اور بعض پہلوؤں سے اس قدر شدت کے ساتھ چل رہی ہے کہ اگر ذرا بھی کسی میں حیا اور غیرت ہو اور معمولی سی بھی اس کے اندر فراست ہو تو وہ خوب اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے موجودہ جس نے اپنے تمام ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کی انتہا کر دی۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی ملا کے گروہ نے یا کسی حکومت کے کارندوں کے گروہ نے اس قدر ظلم اور زیادتی سے کام نہیں لیا تھا جس طرح موجودہ حکومت نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر گند اچھالنے میں بے حیائی اور زیادتی سے کام لیا۔ اور اس وقت جو پاکستان کی گلیوں اور ہر شہر کی ہر گلی میں ہو رہا ہے وہ اتنی عبرتناک تصویر ہے، اتنا خطرناک گند اچھالا جا رہا ہے موجودہ صدر کے اوپر، اور یہی صدر جو سابق ڈکٹیٹر ہیں، جو ذمہ دار ہیں اس سارے ظلم کے، کہ لکھنے والے اخباروں میں بھی لکھ رہے ہیں اور رپورٹیں دوسرے ذرائع سے بھی پہنچ رہی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی شخص واحد کو اتنی گندی گالیاں اس کثرت اور اس شدت کے ساتھ اور اس جوش اور جذبے کے ساتھ نہیں دی گئی۔ اتنے بڑے مجمع کبھی اکٹھے نہیں ہوئے ان شہروں میں، اور ان سب مجمعوں نے، ان لکھوں کھا انسانوں نے، جن میں بعض دفعہ 15 لاکھ انسان شامل ہوتے تھے، بیک آواز شدید زبان، اس گندی زبان استعمال کی ہے موجودہ صدر کے خلاف، اور یہ سلسلہ جاری ہے، ہر گلی میں ہو رہا ہے، ہر قصبے میں ہو رہا ہے۔ طوفان ہے ایک نفرت کا جو اٹھ کھڑا ہوا ہے، ایک لعنتوں کی بوچھاڑ ہے جو بارش کی طرح نازل ہو رہی ہے ان محلات پر۔ اب یہ اگر خدا کی تقدیر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہی خدا جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں رسولوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو کبھی ٹالا نہیں کرتا، اس کی پکڑ نے آخر ان کو آ لیا۔ جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر ہاتھ ڈالا، خدا کی تقدیر نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا ہے، اور یہ جاری رہنے والا سلسلہ ہے، یہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ ان کی ذلتوں کی کوششیں تو چند سانس لے کر مر جائیں گی، اور دن بہ دن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت دنیا میں زیادہ پھیلتی چلی جائے گی اور زیادہ بلند مرتبہ ہوتی چلی جائے گی، لیکن ان کی ذلتیں اور زیادہ تنزل کی راہیں دیکھنے والی ذلتیں ہیں۔
اور زیادہ آکار مذلت میں گرنے والی ذلتیں ہیں، اور دن بدن یہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ نسل بعد نسل لوگ اس ظلم کے دور پر لعنتیں بھیجیں گے اور بھیجتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے خدا کی تقدیر جو ظاہر ہوتی ہے تو عبرت کے عجیب سامان پیدا کرتی ہے، مگر جن کی آنکھیں نہ ہو، جن کو بصیرت نہ ہو، ان کو نظر نہیں آتا۔ پاکستان سے بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جن پر اس حکومت نے بنا کی تھی اور جن کو خوش کرنے کے لیے یا جن کو اپنے ساتھ ملانے کی خاطر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، یعنی ملاؤں کو ٹولہ، وہ بھی اب عوام کے ہم نوا ہو کر خوب گند اچھال رہے ہیں موجودہ صدر کے اوپر، اور بعض صورتوں میں تو مولوی زیادہ گالیاں دے رہے ہیں، اور دغاباز اور جو کچھ کہنا ہے وہ تو کہتے ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں کہ کوئی شریف انسان عام مجالس میں بھی ان کو بیان نہیں کر سکتا، کجا یہ کہ مساجد میں ان کا ذکر کیا جائے۔ اس لیے عبرت کا عجیب مقام ہے کہ جن کو اپنا سمجھ کر، جن کو خوش کرنے کی خاطر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں بے حیائی کی ساری حدیں توڑی گئی تھیں، وہ اب ان بے حیائی کی حدیں توڑنے والوں کے خلاف بے حیائی کی ساری حدیں توڑ رہے ہیں، اور ہر قسم کے گندے ناموں سے ان کو یاد کر رہے ہیں، اور ہر قسم کے گندے یک طرفہ الزام لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی طاقت نہیں رہی حکومت کے پاس اب ان کا جواب دینے کی، اور یہ سلسلہ معلوم ہوتا ہے بھی چلے گا، اور یہ جو انقلاب سے پہلے کے دور لمبے ہوتے ہیں اتنے زیادہ تکلیف بھی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ خطبے میں بھی میں نے بار بار مختلف رنگ میں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایسے موقع پر ہمیں تھردلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، پست ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بلند باتوں کے لیے، اونچی چیزوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمارے حوصلے وسیع ہونے چاہیے۔ گالیوں اور ذلتوں پر خوش ہونا تو خود کمینے لوگوں کا کام ہے، ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، اور خوش ہونا اور کسی کے دکھ پر ناچنا اور شادیانے بجانے، اس چیز میں اور عبرت میں بہت بڑا فرق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم بار بار یہ توجہ دلاتا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ نہیں فرمایا کہ خوشی سے اچھلو اور کودو، فرمایا کہ عبرت حاصل کرو اے اولی الالباب، کہ اگر تم راہ حق سے ہٹو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا، اگر تم اپنی حیثیتوں کو بھول جاؤ گے یا تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں اس قسم کی غلطیاں کریں گی تو ان کے ساتھ بھی خدا کی تقدیر یہی سلوک کرے گی۔ اس لیے استغفار سے کام لو اور عبرت حاصل کرو، اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو، ان باتوں کو اختیار کرو جو خدا کو پسندیدہ ہیں، اور ان باتوں سے بچو جو خدا کے غضب کو کھینچنے والی باتیں بن جایا کرتی۔ تو جماعت احمدیہ کو اس دور سے گزرتے ہوئے ان اداؤں کے ساتھ یہ راستہ طے کرنا چاہیے جو انعمت علیہم گروہ کی ادائیں ہیں، جن کو قرآن کریم نے خوب کھول کر بیان فرمایا ہے۔ زیادہ استغفار سے کام لیں، زیادہ منکسر مزاجی سے کام لیں، زیادہ خدا کی طرف متوجہ ہوں، اور ان ذمہ داریوں کی طرف بھی متوجہ ہوں جو ایسے ادوار کے بعد الہی جماعتوں پر پڑا کرتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس کے مان بعد یہ فرمایا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ اس دن یا اس دور میں تبدل الارض، زمین تبدیل کر دی جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور خدا واحد و قہار کی طرف یہ نکل کھڑے ہوں، یعنی جوک در جوک لوگ اللہ کی طرف
خدائے واحد و یگانہ کی طرف رخ کریں گے. اس مضمون کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دراصل اگر آپ اس کو موجودہ واقعات پر چسپاں کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. جس قسم کے واقعات پاکستان کی سرزمین پر ہو رہے ہیں، یہ تو ایسی زمین نہیں ہے جس پر مومن خوش ہو سکے. یعنی یہ کیا ادائیں ہیں؟ یہ خدا کی جماعتوں کی ادائیں تو نہیں ہیں. یہ وہ ادائیں تو نہیں ہیں جو انبیاء اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا کرتے ہیں کہ سارے ملک کو گندگی سے بھر دو، ہاں دشمن کے خلاف ہی ہو، غلیظ زبان استعمال کرو، ماؤں بہنوں کی عزت کا کوئی احساس نہ کرو، جو معصوم ہیں ان کو بھی اپنے غضب کی چکی میں پیستے چلے جاؤ. یہ تو کوئی وہ طریق نہیں ہے جو قرآن اور سنت ہمیں سکھاتے ہیں یا جو انبیاء کی سنت ہمیشہ سے چلی آئی ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ جو زمین تم دیکھ رہے ہو، جس زمین پر انقلاب برپا ہونے والا ہے، اس زمین کو تبدیل کرنا پڑے گا اور اس زمین کو تبدیل ہونا پڑے گا، اور اس تبدیلی کی ساری ذمہ داری مومنوں پر عائد ہوتی ہے. اور ان کے آسمان کو بھی بدلنا ہوگا، کیونکہ ان کی روحانی حالت بھی خراب ہو چکی ہے، ان کی دنیاوی حالت بھی خراب ہو چکی ہے. ایک ایسی قوم جو بار بار ابتلا کی ایسے ابتلاؤں کے دور سے گزرتی ہو اور سنبھلنے کی بجائے ہر دفعہ پہلے سے زیادہ خراب حالت میں اپنے آپ کو پائے، جس کے اخلاق کا دیوالیہ پٹ رہا ہو، جس کے ساتھ دنیا کے ہر قسم کے مظالم توڑے جا رہے ہیں اور اس کو پتہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ان کی زمین بھی بدلانی ہوگی اور ان کے آسمان بھی بدلانے ہوں گے. اور اس تبدیلی میں جماعت احمدیہ کو سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرنا ہے. زمین کے لحاظ سے ان لوگوں کو دیکھیں کہ پاکستان کے عوام کتنے مظلوم ہیں. کتنی دفعہ یہ کہانی دہرائی گئی ہے کہ ملک کی اپنی فوج نے غیر قوموں سے بچانے کی بجائے خود اپنے ملک پہ قبضہ کر لیا. اب بظاہر یہ کتنی بیوقوفوں والی بات نظر آتی ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ چوکیدار رکھے تھے کہ ڈاکوؤں سے بچاؤ، اور وہ اپنے گھر کے مالک بن کے بیٹھ گئے اور ساری دولت پر قابض ہو گئے اور گھر کے مکینوں کو غلام بنا لیا. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، دو دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہو چکا ہے. اور دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر پھر تم لوگ باز نہیں آئے اپنا حق مانگنے سے تو پھر یہی کر سکتے ہیں، اس لیے خاموشی اختیار کرو. ایسی قوم ہر دفعہ جب اس قبضے سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو گندی گالیوں کے ذریعے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے مقابلے پر خون ناحق کے ذریعے ان کی تحریکات کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت سے عوام گالیاں دیتے، شور مچاتے، چھاتیاں پیٹتے، بعض گورنمنٹ کے اداروں کو آگ لگاتے ہوئے، بعض کھلم کھلا گولیوں کے منہ میں چھلانگیں مارتے ہوئے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر دیتے ہیں، اور ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور ان کی حالت وہی رہتی ہے بیچاروں کی. تبدل الارض والسماوات کا کوئی نظارہ دنیا نہیں دیکھتی پھر، جو معنی خیز انقلابات کا ایک لازمہ ہونے چاہیے. یہ ہے قرآن کریم کا اعلان کہ اگر ایسی تبدیلیاں واقع ہوں، اگر خدا کا انتقام ظاہر ہو اور پھر ان کے زمین آسمان نہ بدلائے جائیں تو وہ الہی انقلاب نہیں ہے، وہ کوئی اور ذلیل چیز ہے جس کا جو بھی نام رکھ لو، لیکن اسے الہی انقلاب برقرار نہیں دیا جا سکتا. حالت یہ ہے کہ پھر پہلے سے بھی زیادہ بدتر حال میں یہ بیچارے لوٹ جاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اپنا خون بہاتے ہیں گلیوں میں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا. اسی طرح مزدور ترستا ہے اپنے حقوق کے لیے جس طرح پہلے ترسا کرتا. اسی طرح حکومت کا نوکر ہو یا غیر نوکر ہو، آزاد تجارت کرنے والا ہو یا زمیندار ہو، سب کی حالت پہلے سے بدتر ہوتی چلی جا رہی. سارا معاشرہ دکھوں سے بھر گیا ہے.
کسی شہر کے سلمز میں آپ جا کے دیکھیں، اب تو اکثر آبادیاں شہروں کی سلمز بن چکی ہیں، سڑکیں اکھڑی ہوئی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہروں میں پانی سوکھ گئے ہیں، جو تقسیم ہے اس میں ظلم شامل ہو گیا ہے، انصاف کی تقسیم کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا۔ سڑکوں کی بجائے گھر بننے لگ جاتے ہیں، گھروں کی بجائے زمینیں خریدی جانے لگتی ہیں۔ وہ ادارے جنہوں نے حکومتوں کے گھر بنانے ہیں ان کی زمینیں بن رہی ہیں گھروں کی بجائے، وہ ادارے جنہوں نے سڑکیں بنانی ہیں سڑکوں کی بجائے ان کے اپنے گھر بن رہے ہیں۔ کوئی ایک بھی کل سیدھی نہیں، اور دن بدن زیادہ سے زیادہ بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اتنے دکھی ہیں لوگ، اس قدر مصیبتوں میں مبتلا ہیں کہ روزمرہ کی زندگی ایک عذاب بن گئی، اور کوئی بیمار ہو تو پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی مر جائے تو کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں، چوری ہو ڈاکہ ہو سب اپنے حال میں مگن ہیں، یہاں تک کہ غربت جو ہے وہ پھر کفر کی راہ اختیار کرتی ہے، بے حیائی بن کر بازاروں میں بکنے لگتی ہے۔ پاکستان کے کسی ایک شہر کے غریب علاقے میں آپ جا کے دیکھیں، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا دکھی ملک ہے۔ اور جب انقلاب آتا ہے گالیوں اور شور اور فساد اور دنگے کے ذریعے آتا ہے، اور بعد میں پہلے سے زیادہ دکھ چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کا پیغام آپ کو یہ ہے کہ آپ نے نئی زمین اور نئے آسمان کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آپ ہرگز کسی انقلاب سے راضی نہ ہوں جو دنیا کے حالات بدلانے والا انقلاب نہ ہو، جو ان کی دنیاوی زندگی میں بھی تبدیلی پیدا نہ کر سکے اور جو ان کی روحانی زندگی میں بھی تبدیلی پیدا نہ کر سکے۔ اس انقلاب پر مومن راضی ہو جائیں اور مومن خوش ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے چھوٹے اور سطحی اور پستہ خیالات والوں کا رب عظیم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، رب اعلیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے مومنوں کی جماعت کو ان حالات پر نظر ڈال کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور وہ عزائم پہلے سے زیادہ بلند کرنے چاہیے، وہ ہمتیں پہلے سے زیادہ مضبوط کرنی چاہیے، ان ارادوں کو مزید قوت ودیت کرنی چاہیے، اپنے عمل کی طاقت کو بڑھانا چاہیے، جن کے ذریعے دنیا میں دائمی اور حقیقی انقلاب برپا کیے جاتے ہیں۔ ان غربتوں کا علاج بھی جماعت احمدیہ میں کے پاس ہے اور جماعت احمدیہ ہی کے ذریعے ہوگا۔ ان ناانصافیوں کا علاج بھی جماعت احمدیہ ہی کے پاس ہے اور جماعت احمدیہ کے ذریعے ہوگا۔ ان کی روحانی بدحالی اور بے راروی کا علاج بھی جماعت احمدیہ ہی کے پاس ہے اور جماعت احمدیہ ہی کے ذریعے ہوگا۔ اس لیے ان عظیم کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، یہ عبرت ہے جو ان حالات سے حاصل کی جاتی ہے، اور نئے زمین و آسمان کے لیے کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی کریں، اور اپنے زمین و آسمان تو ضرور بدلیں، کیونکہ اگر آپ کے زمین و آسمان نہ بدلے گئے تو آپ نے دنیا کی زمین و آسمان کیسے تبدیل کر لیں؟ انقلابی روحانی تبدیلیوں کا تقاضا کر رہا ہے یہ تو، ایسی تبدیلیاں کہ جماعت کے اندرونی حالات دنیاوی حالات بھی درست ہو جائیں اور بیرونی حالات اور روحانی حالات بھی درست ہو جائیں۔ میں جب بار بار زور دیتا ہوں آئلی جھگڑوں کو مٹانے کے لیے، آپس میں محبت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے، مالی لحاظ سے اپنی دیانتداری کے معیار کو بڑھانے کے لیے، اپنے تقویٰ کے معیار کو اونچا کرنے کے لیے، تو یہ سارے نئے زمین و آسمان جو ہم نے پیدا کرنے ہیں ان کا مضمون میرے سامنے ہوتا ہے اور میں فکر کرتا ہوں۔ اس لیے وہ احمدی جو مجھے خط لکھتے ہیں کہ الحمدللہ وہ سب کچھ ہو گیا جس کی ہم توقع کر رہے تھے، مجھے ان پر رحم آتا ہے۔ یہ تو آرائش خم کاکل ہے، یعنی جس طرح کوئی اپنے حسن میں مگن خود اپنی زلفوں کو سدھارتا ہے اور خوش ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن کچھ ہیں جو اس کو دیکھ کر اندیشہ ہے دور دراز میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بس وہ انقلاب جو نتائج سے خالی ہیں، وہ انقلاب جن کے عقب میں روحانی تبدیلیاں اور پاکیزہ روحانی تبدیلیاں پیدا ہونے والی نہ ہوں، وہ انقلاب جن کے بعد قوم کی حالت نہ سدھرے اور پھر آئندہ خطرات کے لیے
تیاری آئندہ خطرات کے انتظار میں گویا وہ بیٹھ جائے کہ کب پھر ماحول بگڑے اور کب پھر ہم اس دور سے دوبارہ گزرنے شروع ہوئے. جن انقلابات کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ ہو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ انقلاب نہیں ہیں جن کا قرآن کریم کی آیات میں ذکر ہے. کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. بس اے احمدیو، اس عظیم الشان انقلاب کے لیے کوشش کرو اور راضی نہ ہو، اور ہرگز راضی نہ ہو، اور ہرگز راضی نہ ہو جب تک اس انقلاب عظیم کا پیش خیمہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھو، جب تک اس انقلاب عظیم کے آثار تمہیں دکھائی نہ دینے لگے، جب تک اس انقلاب عظیم کی خوشبو تمہارے نسوں تک نہ پہنچے، ہرگز راضی نہ ہو. اسی کے لیے کوشش کرتے چلے جاؤ، اسی کے لیے دعائیں کرتے چلے جاؤ، کیونکہ ہماری جماعت الہی جماعت ہے اور انہی اغراض کے لیے پیدا کی گئی.